الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال تبارك وتعالى إن قارون كان من قومه فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دوسرے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک نافرمان، ظالم، سرکش مالدار کا تذکرہ ہے، یعنی قارون کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، ایسی سلطنت جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر بھی تھی، چرند اور پرند پر بھی تھی، اور جناتوں پر بھی تھی۔ یہ سب ان کے حکم کے تابعدار تھے۔ بڑا عظیم لشکر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ جب انہیں کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کے تخت کو اڑا کر ان کی منزل پر پہنچا دیتی تھی۔ ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنی عظیم سلطنت ہے تو مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے بے حساب اور بے شمار عطا فرمایا تھا، لیکن یہ سب کچھ ملنے کے بعد ان کا اپنا حال کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، ان کا ذہن کیا تھا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں جس واقعے کا ذکر ہے، اس کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن کا، ان کی سوچ کا آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار کیا، جو انسانوں، جناتوں، چرند، پرند سب کے اوپر مشتمل تھا۔ یہ عظیم لشکر سفر کر رہا تھا، اور اس لشکر کے اوپر پرندے اڑ رہے تھے اور اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ ایک میدان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا جہاں چیونٹیاں بہت تھیں۔ ایک چیونٹی نے جب سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو
اپنی قوم کو مخاطب کر کے اس نے آنے والے خطرے سے اپنی قوم کو آگاہ کیا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں اور بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خیالی میں تم کو روند ڈالیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری جان جائے گی. یہ چیونٹی اپنی قوم کی محسن تھی، اس نے قوم کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. یہ جانور جو زمین پر رینگتے ہیں، چلتے ہیں، ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. اس چیونٹی نے جب اپنی قوم کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ گئی. اس کی یہ بات آپ نے سن لی. یہ سن کر آپ کے اوپر کیا اثر ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. چیونٹی کی بات سن کر آپ مسکرا کر ہنس پڑے. پہلے مسکرائے اور پھر ہنس پڑے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یہ سن کر کے فخر و غرور سے ان کا سینہ نہیں پھولا، تکبر کی وجہ سے ان کی گردن نہیں اکڑی کہ میں تو ایسا بادشاہ ہوں کہ میری حکومت انسانوں پر بھی ہے، جناتوں پر بھی ہے، چوپایوں پر بھی ہے اور پرندوں پر بھی ہے، اور ان کی بولیاں بھی میں سنتا ہوں اور اس کو سمجھتا ہوں. فخر و غرور سے ان کی چھاتی چوڑی نہیں ہوئی، گردن نہیں اکڑی، بلکہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے پروردگار، مجھے ہمیشگی عطا فرما اس بات پر، یعنی مجھے ہمیشہ اس کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر فرمائی ہے اور میرے والدین کے اوپر فرمائی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو تجھ کو راضی کرنے والے ہیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک صالح فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے. یہ اثر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام پر. دوسری طرف قارون ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بلکہ ان کے خاندان کا، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا چچا زاد بھائی تھا قارون، صاحب علم تھا، تورات کے عالموں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ فرعون کا آلہ کار بن گیا تھا، فرعون کا جاسوس بن گیا تھا.
فرعون کا مخبر بن گیا تھا، جو بنی اسرائیل کی مخبری کرتا تھا، جاسوسی کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے حالات سے فرعون کو، جو بنی اسرائیل کا سخت ترین دشمن تھا، اس کو آگاہ کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس خدمت کا صلہ بھی اسے ملتا تھا۔ مال و دولت کا ایک انبار اس کے پاس جمع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے بھی طاقتور جوانوں کی ایک جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، ایک آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، اتنی چابیاں تھیں۔ اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس جمع ہو گیا تھا، مال و دولت کا انبار ہو گیا۔ لیکن وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ ملا تو تواضع سے ان کی گردن جھک گئی، اور اللہ کے شکر گزار بننے کی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور یہاں معاملہ الٹا ہوا، مال و دولت آیا تو اکڑ پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگا، اور اس تکبر کے نتیجے میں کمزوروں پر ظلم کرنے لگا، ان کو ستانے لگا، اور پشت پر تو فرعون کی طاقت تھی ہی اس کی حمایت میں۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور معاشرے میں سینہ پھلا کر چلتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، سیاں بھئے کوتوال تو ڈر کاہے کا۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہی تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ ایسا مت کر۔ قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ تیرا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ دیکھ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، تو اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر، اور زمین میں فتنہ اور فساد مت پھیلا۔ یاد رکھ، اللہ فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جانتے ہیں کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا بات تم لوگ کرتے ہو، کیسا احسان اللہ کا، اور اللہ کے کس احسان پر میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس جو یہ مال و دولت کا انبار تم دیکھ رہے ہو، کیا یہ مجھے ویسے ہی مل گیا ہے؟ میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس فن ہے، میں نے اپنے فن اور اپنے ہنر سے شب و روز محنت کر کے یہ دولت کمائی ہے، یہ میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ اس میں اللہ کا احسان کیا، اللہ کا فضل کیا، اور اللہ کا کرم کیا؟ یہ میری اپنی کمائی ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو علم ہے اس کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ یہ اس کی فکر تھی قارون کی، اور وہ فکر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، قارون بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی فکر، ان کا ذہن اور ان کی سوچ اللہ نے بیان فرما دی۔ تو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سلیمانی فکر رکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام والا ذہن رکھتے ہیں کہ جب ان کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی ہے، اللہ انہیں نوازتا ہے، تو تواضع سے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ جیسے پھلدار درخت جب ہوتا ہے، اس پر پھل آتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں، وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ سے شکر کی توفیق مانگتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، اور ان کی اکثریت زیادہ ہے،
جو قارونی فکر رکھتے ہیں۔ قارون مر گیا لیکن اس کی فکر زندہ ہے، اس کا ذہن زندہ ہے، اس کی سوچ زندہ ہے۔ ایسا ذہن رکھنے والے بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت ہوتی ہے جن کی یہ سوچ ہوتی ہے ارے تو میں نے کمایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے، میں نے شب و روز محنت کی ہے، اپنے آرام وغیرہ کا خیال نہ کر کے تکلیفیں اٹھا کر کے یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا پھل ہے۔ حالانکہ آدمی اگر غور کر لے تو جو کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ محنت ذریعہ ضرور بنتی ہے لیکن محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، ورنہ تو اس دنیا میں جتنے محنت کرنے والے ہوتے ہیں سب کو ملتا، اور جتنے محنت کرنے والے نہیں ہیں ان کو کچھ نہ ملتا۔ یا اس دنیا میں جتنے عقل والے ہیں، علم والے ہیں، فہم و دانش والے ہیں، ان کے پاس دولت کا انبار ہوتا اور دولت کا ڈھیر ہوتا، اور جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، وہ پیسے پیسے کے محتاج ہوتے۔ لیکن آج ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اونچی اونچی ڈگریاں لے کر کے راستے میں چکر کاٹ رہے ہیں، اور ایسے لوگ جنہیں دستخط کرنی نہیں آتی وہ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو دے رکھا ہے کہ وہ خود اس کا حساب نہیں جانتے کہ میرے پاس کتنا ہے۔ اسی کو سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر روزی بدانش در فزودے، زناداں تنگ روزی تر نبودے۔ اگر روزی عقل و دانش کی بنیاد پر ملتی تو جو نادان، احمق اور ناسمجھ لوگ ہیں وہ تو بالکل تنگ دست ہوتے، ان کو تو کچھ نہ ملتا۔ تو ایک طرف سلیمانی فکر ہے اور ایک طرف قارونی فکر ہے۔ ہم لوگوں کا تو سابقہ ہوتا رہتا ہے، ہم لوگ تو بھائی گھر گھر جانے والے لوگ ہیں، ملاقات کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی بھیونڈی کا واقعہ ہے، میرے ساتھ مدرسے کے اور بھی ذمہ دار حضرات تھے۔ غیبی نگر میں ایک صاحب ہیں، یہ ہوا کہ ان کے پاس مدرسے کی ضرورت لے کر کے چلا جائے، گئے تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب سمجھ لیتا ہے کہ یہ چندے کے لیے آئے ہیں تو چہرے کا رنگ وہیں بدل جاتا ہے، وہ تو محسوس ہوا۔ لیکن جب ان کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے ایسی بات کہی کہ آج تک ہم نے نہیں سنی تھی اور نہ اب تک ایسے کسی آدمی سے سابقہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اگر دولت دی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس کو لٹاتا پھروں۔ ہم نے کہا بھائی چلو یہاں سے، ورنہ یہ آدمی کچھ اور بولے گا اور اپنی عاقبت خراب کرے گا، یہاں سے چلو۔ جبکہ مال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تنہا بیٹھے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے تو انہوں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں تباہی ہو، تباہی ہو، تباہی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا شاید میرے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ تو سہم گئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کس کے لیے تباہی ہو؟ کہا وہی لوگ اس تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، سامنے سے اٹھا کر ایسا دیا، پھر ایسا دیا، پھر ایسا ہاتھ سے کیا، کہا جو اللہ کے راستے میں اپنی مال و دولت کو اس طرح خرچ کرتے ہیں وہی تباہی سے بچنے والے۔ تو یہ دو فکر اور دو سوچ ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سلیمانی فکر عطا فرمائے، قارونی فکر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بابو گنج کے رہنے والے مرحوم محمد عمر کے لڑکے وحید الزماں کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ تمام حضرات سے دعائے صحت کی درخواست ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرما، عبادتوں کا خشوع اور خضوع نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو اور اس ماہ مبارک میں جو اعمال ہم کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ جو پرچی ابھی آئی ہے وحید الزماں بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح حافظ امان اللہ صاحب سخت علیل ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اور اگر ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں فلاں کے لیے بھی دعائے صحت کے لیے کہتا، اے اللہ ان کے دلوں کو تو جانتا ہے، ان سے واقف ہے۔ اے اللہ جو ارادہ ان کے دلوں میں ہے، جن کے لیے دعا کا ارادہ ہے، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اسلام کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا